بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کالم سپاٹ یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ سید مہدی بخاری لکھتے ہیں کہ ایک استاد کی حیثیت سے میں 2 سال ایک یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا ہوں اور باقی یونیورسٹیوں میں کسی نہ کسی کام یا کسی تقریب کے سلسلے میں جانا رہتا ہے۔ ہماری نئی نسل گھریلو مسائل کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہے۔ ایسے گھریلو مسائل ہیں کہ بیان نہیں کیے جا سکتے۔ ڈپریشن سے چھٹکارے کے لیے ڈرگز کا سہارا لیا جاتا ہے۔ جن کو کوئی مسئلہ نہیں وہ کمپنی کی وجہ سے یا بطور فیشن ڈرگز استعمال کرتے ہیں۔ چرچ تو بہت عام اور معمولی بات ہے۔ چرچ سے آگے جہان اور بھی ہے۔ جس عمر میں اب نئی نسل بریک اپ کا سوگ مناتی ہے، اس عمر میں ہمیں یہ فکر ہوا کرتی تھی کہ کلین پاکٹ منی سے مہینے بھر کیسے گزارا ہوگا۔ فرینڈشپ کی جگہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ جیسے الفاظ نے لے لی ہے، اور تعجب اس پر ہوتا ہے کہ نئی نسل کو ایسے بولتے شرم بھی نہیں آتی۔ ہماری نئی نسل کی ڈپریشن کے سبب بہت سے مسائل ہیں جن کے ذریعے اثر 3 ہی الفاظ ذہنوں میں سمائے ہیں اور یہی ان کی پرائیورٹی ہے: سیکس، ڈرگز اور ہینگ آؤٹ۔ ایک یونیورسٹی میں لیکچر کے لیے جانا ہوا۔ کیفیٹیریا میں بیٹھے ہوئے ایک نوجوان لڑکیوں کا گروپ آیا اور مجھ سے تعارف کروانے کے بعد فینسی انگریزی میں پوچھا گیا، سر آپ اسٹریٹ ہیں یا بی سیکشل یا ہومو سیکشل؟ میرے لیے یہ سوال بہت حیران کن تھا۔ میں نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا، بچوں میں ہیپیلی میرڈ ہوں۔ اسی میں آپ کا جواب ہے۔ گروپ میں سے ایک لڑکے نے کہا، سر مائنڈ نہ کیجیے گا، ہمارا یہ رواج ہے کہ اجنبی سے پہلے تعارف میں یہ پوچھا جاتا ہے۔ یہ آپ کو جانتے نہیں اس لیے فری ہو کر پوچھنے لگے۔ اوپن مائنڈڈ ہیں سر۔ میں نے جواب دیا کہ بچوں، انسان کو اوپن مائنڈڈ ضرور ہونا چاہیے، لیکن اتنا بھی اوپن مائنڈڈ نہ ہو کہ مائنڈ ہی گر جائے۔ یونیورسٹیاں بچوں سے بھری ہوئی ہیں۔ کسی بھی یونیورسٹی میں داخل ہو کر دیکھ لیں، آپ کو لباس اور میک اپ سے لے کر حجاب کے نت نئے فیشن بھی دیکھنے کو ملیں گے۔ بطور استاد میرا جتنا مشاہدہ ہے وہ یہی ہے کہ والدین کی لاپرواہی، توجہ اور وقت کی کمی نئی نسل کو ایسی غار میں دل دیا ہے جس کے دہانے پر کوئی روشنی نہیں۔ پیسے کمانے کی دھن میں اولاد کا سودا کر لیا ہے اور ان کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ رکھا ہے۔ کچی عمر کے ذہن اپنا برا بھلا کیا سوچ سکتے ہیں؟ جو جس راہ لگ جاتا ہے لگا رہتا ہے۔ نہ جانے ہم کیوں یہ نہیں سمجھتے کہ جسمانی بیماری کے لیے جنرل فزیشین کو دکھانا جتنا ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ ضروری نفسیاتی مسائل کے حل کے لیے ماہرین نفسیات کو دکھانا ہے۔ یہ سب کیوں کر ہوا؟ وقت کا پہیہ تیز ہوا تو سماجی و معاشی حالات اور بدامنی کے سبب ہم لوگ اپنے اپنے ڈبوں میں بند ہوتے چلے گئے۔ ہمارا بچہ میرے بچے میں بدل گیا، ہمارا محلہ صرف میرے گھر تک رہ گیا۔ باہر نہیں نکلو گے، باہر خطرہ ہے۔ محلے کے بچوں میں نہیں اٹھو بیٹھو گے، وہ ہمارے سٹینڈرڈ کے نہیں ہیں بلکہ گنوار ہیں۔ نہیں فٹ بال نہیں کھیلنا، چوٹ لگ جائے گی۔ ہاکی کون کھیلتا ہے اس زمانے میں؟ یہ لو ویڈیو گیم، یہ لو ٹیبلٹ اور یہ لو انٹرنیٹ۔ اس بار صرف 80% نمبر آئے، اگلی بار 90% لائے تو موبائل ملے گا۔ کھیل کود میں وقت ضائع نہ کرو۔ یہ عمر زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی ہے ورنہ پیچھے رہ جاؤ گے۔ خالی فلاحی پلاٹوں پر راتوں رات مساجد و مدارس نمودار ہوتے چلے گئے، دکانیں پھوڑوں کی طرح ابھرنے لگی، بلڈرز ہر کھلی جگہ ڈکار لیے بنا ہڑپ کرتے چلے گئے، اسکول صرف کلاس رومز کی قطار کا نام ہو گیا، پلے گراؤنڈ صرف پرانے اسکولوں کی قصے کہانیوں میں رہ گئے۔ مگر بچے تو بچے ہیں۔ ہر گلی میں شام کے وقت اینٹ کے اوپر اینٹ رکھ کے گول پوسٹ یا وکٹ بنا کر گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں سے بچتے ہوئے فٹ بال اور کرکٹ کھیلنے والے ان معصوموں کو اگر بتاؤں کہ ہمارا بچپن کیسا گزرا تو وہ رش کرنے کی بجائے گول گول دیدے گھماتے ہوئے ایک دوسرے سے سرگوشی کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا الٹی سیدھی کہانیاں آنکھتے رہتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کی 65% آبادی کی عمر 30 برس سے کم ہے۔ ہم نے اپنے بچوں اور نوجوانوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اس کی ایک جھلک اقوام متحدہ کی ترقیاتی پروگرام UNDP کی نیشنل ہیومن رپورٹ 2017 میں مل جائے گی۔ 7,000 نوجوانوں کی سماجی مصروفیات اور سرگرمیوں کے سروے سے اندازہ ہوا کہ 78% کی پارکس تک رسائی نہیں۔
95% کو کسی لائبریری میں جا کے مطالعہ کا کوئی تجربہ نہیں۔ 97% نے کبھی آمنے سامنے بیٹھ کر کسی گلوکار کو یا لائیو میوزک نہیں سنا، نہ کبھی سینما جا کے فلم دیکھی۔ 94% نے کوئی میچ پلے گراؤنڈ میں جا کر دیکھا ہی نہیں۔ پھر بھی مجھ سمیت تمام لوگ سر پکڑے غور فرما رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اسٹریٹ کرمنل ہونے، آئس، چرس اور شراب وغیرہ چھوٹی چھوٹی بات پر غصے سے بے قابو ہو جانے، کسی انتہا پسند گروہ کا خام مال بننے، گھر کے اندر بیگانہ بن کے رہنے اور صحت مند تفریحات میں دلچسپی نہ لینے کی عادت سے کیسے بچائیں؟ آپ نے ان کے لیے بچا کے رکھا ہی کیا ہے، جس کے چھوڑے جانے کا غم آپ کو نیند حرام کیے ہوئے ہے؟